جی ناظرین، آپ کو کیپٹل ون ٹی وی پہ دوبارہ ویلکم کہتے ہیں، اور معذرت بھی چاہتے ہیں تھوڑا سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے یا اور بجلی لوڈ شیڈنگ جو گلگت بلتستان میں فیس کر رہے ہیں، ہم آواز بھی اس میں اٹھاتے رہیں گے، اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے رہیں گے کہ ان کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو۔ اور اب ہم بات کریں اسکردو ڈویژن کی، اور کوشش کریں گے کہ 7، 8، 9، 10 اور 11، 12 یہ جتنے بھی حلقے ہیں اسکردو کے آپ کے سامنے جو ہے وہ لائے جائیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ دوسری جو ایون ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی حلقے ہیں اس کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے پاس جلد لے کے آئیں۔ آپ دیکھتے رہیے کیپٹل، اور کوشش ہماری ہوگی کہ لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا رہے۔ ایمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایمان صاحب، حلقہ نمبر 7 بھی بڑی اہمیت کا عمل ہے، سابق وزیر اعلیٰ یہاں پہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سر یہ بڑا زبردست حلقہ ہے۔ بالکل، اس میں ہوا یہ ہے کہ 2015 کے الیکشن میں جلال مقبول اور اکبر تابان کے درمیان مقابلہ ہوا، 1 ووٹ کا فرق آیا، ووٹ چبایا گیا، بالکل تابان منسٹر بن گئے، اور اگر ووٹ نہیں چبایا جاتا تو جلال صاحب صرف ممبر ہوتے، گورنر نہیں ہوتے۔ دیکھیں سر دس کسی موقع پہ بھی نا انسان سوچتا ہے میرے ساتھ برا ہوا۔ بالکل، آج تابان کہیں پہ نہیں ہے، جلال آج بھی گورنر ہاؤس میں 1 ووٹ کے چبانے سے، نہ چباتے تو میرے خیال میں صورتحال مختلف ہوتی۔ تو اس حوالے سے وہاں پہ اگین یہ تھا کہ راجہ جلال کی کوشش یہ تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی راجہ جعفر کو ٹکٹ دلایا جائے۔ بہت کوشش کی، بہت محنت کی، اور لیکن اس محنت کا صلہ نہیں ملا۔ شاید مطلب وہ کوئی ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب ٹکٹ وہاں پہ ملا ہے راجہ ذکریہ مقبول کو۔ بڑے زبردست آدمی ہیں، عام آدمی کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں راجہ، وہ بھی مقبول بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مزاج ان کا جو ہے تھوڑا سا عوامی سا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور ڈیمانڈ بھی تھی وہاں کی یوتھ کی، اس حلقے کی، کہ ذکریہ کو ٹکٹ دیا جائے، تو سو ٹکٹ اس کو مل گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ مقابلہ اکبر تابان، راجہ ذکریہ، سید مہدی شاہ۔ صحیح ہے، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سر جو میرے نزدیک مقابلہ راجہ ذکریہ اور مہدی شاہ کا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ مجھے مہدی شاہ تھوڑے سے بہتر پوزیشن، تھوڑے سے، یعنی نمبر 1 پہ بہت کلوز ہے۔ صحیح ہے، مہدی شاہ صاحب کچھ بہتر پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایک تو لوگوں نے اس پی ایم ایل این کے 5 سالہ دور میں تھوڑا سا فیل کیا امپلائمنٹ کے حوالے سے، جس طرح مہدی شاہ نے اپنے 5 سال دور میں نوکریاں وہاں پہ دی تھیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور پھر عوامی مزاج ہے مہدی شاہ کا بھی، تو اس وقت ان کو بہت گالیاں پڑی، لیکن جو بیچ کا 5 سال آ گیا اس کے بعد، اور پھر اس 5 سال جو یہ مہدی شاہ صاحب نے بیٹھ کے حلقے میں کام کیا، اس کے بعد عوامی پوزیشن بن گئی۔ پھر بلاول نے جس طرح سے وہاں جا کے صحیح ہے، بیٹھ کے کام کیا بلتستان ریجن کے اندر، پورے ایک ایک گاؤں اس میں جو راجہ ذکریہ ہیں، اور کیونکہ گورنر جو ہیں وہ اس وقت اپنے اختیاراتوں موجود ہیں ان کے پاس، ڈو یو تھنک کہ کیونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا ان کے بھائی کے لیے، کچھ رول پلے کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ؟ سر وہ بظاہر تو رول پلے کرنے کی وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اندر سے میرا نہیں خیال کہ وہ رول پلے کرے، کیونکہ اگر راجہ ذکریہ جیت گیا پھر گورنر کی سیاست ختم ہوتی، چونکہ آپ کو پتہ ہے گورنر تو ایک پرائم منسٹر کے ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر ہے۔ صحیح ہے، کسی بھی ٹائم وہ نوٹیفیکیشن آپ کا ریورس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جلال مقبول کہاں ہوں گے؟ انہوں نے تو کوئی چھوٹی موٹی کریانے کی دکان تو کھولنی نہیں ہے، سیاست ہی کرنی ہے۔ تو ایک دفعہ اگر ان کے گھر سے سیاست باہر نکل گئی تو پھر میرے خیال میں ان کے لیے، اس لیے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دل سے اس کے لیے کام کریں۔ اینی وے بظاہر تو لگتا ہے، یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ذکریہ کا ہارنا گورنر کے لیے اس کی سیاست کی بقا ہے؟ سر یہ جو 15 نومبر رات گئے تک رزلٹ آئے گا نا، اس رزلٹ کے بعد بہت سارے لوگوں کی باز پرس ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ نمبر 1 پہ آپ رپورٹس یہ دی گئی ہیں آگے کی، جی ہم تو 18 سیٹیں جیتیں گے، جب سیٹیں 6-7 پہ جائیں گے نا تو پھر باز پرس ہوگی، گنڈا پور کی بھی ہوگی، نیازی کی بھی ہوگی، کیا نام ہے وہ ارشداد کی بھی ہوگی، گورنر کی بھی ہوگی۔ وہ تو لیکن وہ تو بیچارے معصوم ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے، بہت زیادہ معصوم، کچھ زیادہ ہی معصوم ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہدی شاہ نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ رقصی ذکریہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنے ایک مارجن ہے؟ کلوز کمپٹیشن ہے، یعنی ذکریہ جیت بھی سکتا ہے، ویسے سینکڑوں میں جیت بھی سکتا ہے ذکریہ، جیت بھی سکتا ہے۔ حلقہ نمبر 8 کی کیا پوزیشن ہے؟ حلقہ نمبر 8 سر وہاں پہ اتحاد بھی ہے، آغا محمد علی شاہ، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی، آپ کا جو MWM کاظم میسم، ٹھیک ہے، اور آغا محمد علی شاہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے۔ کاچو امتیاز حیدر آزاد لڑ رہے ہیں، کاچو امتیاز حیدر 2015 کا الیکشن MWM کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے، بہت بھاری مرجن سے جیتے، 10,000 پلس پہ تھے۔ دوسرا نام کیا ان کا؟ کاچو امتیاز حیدر خان، کاچو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ بڑی اچھے مارجن سے یہ جیتے. آزاد ہیں. دوسرے نمبر پہ آغا محمد علی شاہ تھے جو پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے, اب وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے, ان کی بھی پوزیشن اچھی ہے. اور پھر یہ کاظم میثم, اب ایم ڈی ایم کا ٹکٹ ان کو مل چکا ہے اور پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور سب سے زیادہ سپورٹ مل رہا ہے وہ آغا علی رضوی کی ہے. ان کو بہت وہاں پہ انفلوئنس کرتے ہیں آغا رضوی صاحب کی. مجھے وہاں پہ وحدت کی پوزیشن بہت مضبوط نظر آ رہی ہے. یعنی ہاں کاظم میثم صاحب کی جی ایم ڈبلیو ایم کی آپ کو پوزیشن بہترین لگی. پہلے نمبر پہ ایم ڈبلیو ایم کو دیکھ رہے ہیں, دوسرے نمبر پہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آغا محمد علی شاہ پیپلز پارٹی کو. تیسرے پہ آزاد دیکھ رہے ہیں. نون لیگ کا وہاں پہ کیا پوزیشن؟ نون لیگ ہے ہی نہیں سر, کوئی ٹکٹ ہی نہیں دیا. کوئی آرڈنری کوئی بندہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ورکر کو دیا ہوگا. حلقہ نمبر 9 کی کیا پوزیشن ہے؟ 9 سر آپ کا فدا محمد ناشاد اسپیکر ہیں. پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے, جیتے, اسپیکر بنے, آج بھی اسپیکر ہیں. ان کی کچھ 6 پارٹیاں تبدیل اور نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کے اسپیکر بنے, پی ٹی آئی میں جا کے بھی اسپیکر ہیں. اسپیکر اور ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا یہ کوئی نیگیٹو نہیں دیکھی جاتی ہے ہمارے ہاں پولیٹکس میں؟ اگر انہوں نے 6 پارٹی, انہوں نے کاف لیگ, پیپلز پارٹی, نون بڑی لیگ, زبردست ہسٹری ہے. میں آپ کو بالکل بریف بتاتا ہوں. یہ ٹی جے پی میں بھی رہے, پیپلز پارٹی میں بھی رہے, کاف لیگ میں بھی رہے, نون لیگ میں بھی رہے, پی ٹی آئی میں بھی رہے. یہ اس طرح کی ہسٹری پاکستان میں بہت کم, اور کامیاب رہتے رہے. مطلب سر ایسے لوگ کامیاب رہتے ہیں نا. تو آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ بھی کامیاب رہیں گے؟ بہت زیادہ چانسز ہیں ناشاد جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. مقابلہ کون کرے گا؟ مقابلہ ان کا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ وزیر وقار کے پاس ہے. ٹھیک ہے. آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ کے لیے, یہ پی ٹی آئی کی ہیں, وزیر سلیم. بالکل صحیح ہے. وزیر سلیم بیسیکلی وزیر شکیل کے چھوٹے بھائی ہیں. اور وزیر شکیل سر یہ ہے 2009 کا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جیتے. یہ رہے صوبائی منسٹر فار لا. ٹھیک ہے. 2012 میں ان کو چیف کورٹ کا جج بنا دیا گیا. اس کے بعد صاحب خان صاحب جب ریٹائر ہوئے تو یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ رہے. اس کے بعد موسٹ سینئر جج کی حیثیت سے سپریم ایپلیٹ کورٹ. تو وزیر سلیم کو یہ سلیم ان کے چھوٹے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وزیر وقار اور وزیر سلیم ایک ہی فیملی, اور وہ وزیر سلیم کی بہت کلوز کیا ہے رشتہ داری ہے گورنر کے ساتھ. اگر وزیر وقار اور وزیر سلیم ایک ہو جاتے ہیں پھر ناشاد کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان کی فیملی ایک ہے. اور میں سمجھ گیا. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ سر 10 ناشاد جیت رہے ہیں سر, کیونکہ ظاہر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو آزاد وہ بھی کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو آپ کو لگ رہا ہے فدا محمد نشاد ایزیلی نکال رہا ہے. حلقہ نمبر 10 کی کیا پوزیشن ہے؟ 10 میں روندو. یہاں پہ بھی زبردست مقابلہ ہے. یہ راجہ ناصر صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار تھے. 2015 کے الیکشن میں ان کا آئی ٹی پی کے کیپٹن ٹرائس اسکندر سے مقابلہ ہوا, 16 ووٹوں سے یہ ہار گئے. ابھی یہ کس راجہ نثار ابھی آزاد لڑ رہے ہیں. مقابلہ ان کا پی ٹی آئی کے وزیر حسن سے ہیں جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. 19-20 پہ جا رہا ہے. تو آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ کون نکالے گا؟ سر یہاں پہ بہت ہی مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. 1 نمبر 2 نمبر نہیں دیا جا سکتا یہاں پہ, بہت مشکل ہے. تو یعنی آپ کو لگ رہا ہے پھر اگر ہم اس جہاں پہ بہت کمپٹیشن ہو اور یہ ایک مارجن دیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کو کہ حکمراں جماعت کو یہ فائدہ تو ہو سکتا ہے. وزیر حسن عوامی ٹائپ کے آدمی ہیں. ان کی چلو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وزیر حسن اگر کہیں پہ کچھ سینکڑوں میں کوئی فرق آئے گا. میں نے بتایا راجہ ناصر اور آر ٹی پی کے کیپٹن سکندر میں صرف 16 ووٹوں کا فرق تھا. ٹھیک ہے. تو راجہ ناصر بہترین مقابلہ کر رہے ہیں. نمبر جو حلقہ نمبر 11 اس کی کیا پوزیشن؟ ضلع کھرمنگ کا مشہور سر پی ایم ایل این کا اقبال حسن. ٹھیک ہے. جن کے اوپر وہ کوئی سیکس اسکینڈل اور یہ سارے معاملات چلے جب وہ منسٹر تھے. اس پہ بہت شور شرابہ اٹھا. پلاننگ کے منسٹر رہے 5 سال تک. حکومت ختم ہوئی, اس نے پی ایم ایل این کا ٹکٹ نہیں لیا. آزاد لڑ رہے ہیں؟ آزاد بھی نہیں لڑ رہے, بس ویسے ہی ہیں, بس وہ ویسے ہی بس بیٹھے ہوئے ہیں. خاموشی ہے, ویسے کاغذات جمع کرا دیے ہیں بس. صحیح ہے. تو پھر مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ مقابلہ وہاں پہ ہوگا آپ کا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا. صحیح ہے. یہاں سے امجد زیدی کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے. امجد زیدی پی ٹی آئی دوسری ڈیبیٹ ہی نہیں ہے تقریباً یہاں پہ. پیپلز پارٹی کا کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا سر یہاں پہ نیاز علی نام ہے میرے خیال میں. ہاں نیاز سیام اس طرح کوئی نام ہے. ٹھیک ہے. بہتر ہے, لیکن امجد زیدی کی پوزیشن بہت زبردست ہے. یہ ہاں. حلقہ نمبر 12 کی اگر ہم بات کریں, شگر. بالکل. وہاں پہ کیا ضلع شگر, وہاں پہ روایتی حریف راجہ اعظم اور عمران ندیم. صحیح ہے.
بہت زیادہ عمران ندیم پیپلز پارٹی کے جی پیپلز پارٹی کے، اور راج اعظم صاحب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے، اور طاہر شگری پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت کلوز کنٹیسٹ ہے یہاں پہ بھی، سینکڑوں میں کہیں جا کے فیصلہ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا ایج دوں گا عمران ندیم کو. پیپلز پارٹی کو آپ لگ رہے ہیں کہ ایک نمبر پہ آ رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے، تیسرے پہ بس وہ شگری جو ہے، ہاں وہ آزاد ہے، طاہر شگری نون صاحب لیگ، پی ایم ایل این. صحیح ہے، تیسرے پہ وہ آ رہے ہیں. یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے. ناظرین، جو بلتستان ڈویژن ہے اس میں سے آپ کو ہم نے بتایا کہ حلقہ نمبر 7 سے لے کر 12 تک کی جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مزید بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور سوائے انٹرنیٹ کے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، اور 24 آور ہم کام کر رہے ہیں. ہماری ٹیم اس وقت گلگت بلتستان کے تمام حلقوں میں موجود ہے. وہ نہ صرف ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں بلکہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں یہاں پر، ہم ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور لمحہ بلمحہ صورتحال آپ تک پہنچا رہے ہیں.